اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا۔ غور کیجئے، یہ قصہ اصحاب کہف کا ہے، اور اصحاب کہف کے وہ نوجوان جن کو اللہ رب العزت نے دنیا کے رابطے میں جڑنے نہیں دیا، اور جنہیں اللہ رب العزت نے اپنی بارگاہ میں جوڑے رکھا۔ اذ قاموا، اور ان کے لیے دوسری آیت میں آتا ہے اذ اول فتیۃ الی الکہف، کہ جب فتیہ سے فتات نکلا ہے۔ فتح اس نوجوان کو کہتے ہیں جو وفا شعاری اور خدمت گزاری اور خاک ساری کا آئینہ ہو، جس کی طبیعت میں وفا بھی ہو، حیا بھی ہو، دیانت بھی ہو، صدق بھی ہو، اور جو باطل حکمرانوں سے ٹکرا جانے کی قوت اور جرت بھی رکھتا ہو، جو نہ دنیا سے جڑے، نہ دنیا کو اپنے ساتھ جڑنے دے، نہ دل کو مائل کرتا ہے، نہ گھائل کرتا ہے، نہ متوجہ کرتا ہے، نہ دنیا کو دل میں آنے دیتا ہے۔ اس لیے حضور سیدی شیخ الاسلام نے فرمایا دنیا میں رہو، پر دنیا کو دل میں نہ آنے دو۔ دنیا پر سواری کرو، پر دنیا کو اپنے اوپر سوار نہ ہونے دو۔ وہ فتح، اس کے لیے فرمایا کہ جب اس نے وقت کے طاغوت حکمران کے سامنے کلمہ حق بلند کر دیا، ٹکرا گئے، ڈٹ گئے، اللہ کی توحید پر کسی قسم کا سودا کرنے کو تیار نہ تھے۔ اب نوجوانی کی عمر ہے، اللہ رب العزت فرما دیتا وہ اصحاب کہف کا واقعہ سنے اور کہہ دیتا کہ وہ تھے کہ جنہوں نے غار میں پناہ لی۔ اب اللہ رب العزت ان کی ایج گروپ کو ڈیفائن کر رہا ہے اور فرما رہا ہے اس اول فتیۃ، تو فتح اس کا مطلب یہاں سے فتوت نکلا ہے، اور فتوت ایک ایسی عمر ہوتی ہے اگر اس عمر میں کوئی رابطہ کسی کو مل جائے تو مرتے دم تک وہ ٹوٹ نہیں سکتا۔ کسی کو کوئی محبوب مل جائے تو اس کی آنکھوں سے اوجھل کوئی کر نہیں سکتا، اگر کوئی جڑ جائے تو اسے کوئی توڑ نہیں سکتا۔ تو فرمایا انہوں نے وقت کے بت پرست طاغوت حکمرانوں کے سامنے کلمہ حق جو بلند کیا، پھر ڈٹ گئے، پھر اللہ کی وحدانیت اور توحید کا جب علم بلند کیا تو ڈٹ گئے۔ اب وہ عمر تھی، اگر کمپرومائز کر لیتے، یہاں نوجوان بھی بیٹھے ہیں، میں آپ کے لیے عرض کر رہا ہوں، یہی جو عمر ہوتی ہے اسے عالم شباب کہتے ہیں۔ تو پتہ چلا ادھر عالم شباب تھا اور ادھر ان کی رابطے کی بھی معراج کا وقت تھا۔ ادھر ہو سکتا ہے وہ کمپرومائز کر لیتے تو وقت کا بادشاہ انہیں وزارت دے دیتا، انہیں مشیر بنا لیتا، انہیں پیشکش کر دیتا، انہیں بڑی آرام پسند مقامات پر بٹھاتا، عہدے دیتا، دنیا کی فراوانی دیتا، آسائش دیتا، دنیا کے مصائب و آلام سے بچا کے رکھتا، مگر انہوں نے دنیا چھوڑ دی اور پھر سودا اپنے رب کے ساتھ ایسا کیا کہ کلمہ حق ایسا بلند کیا کہ ڈٹ گئے۔ اب اس کے بعد اللہ رب العزت نے یہاں فرمایا کہ اذ قاموا، جب ڈٹ گئے تو ہم نے بھی نہیں چھوڑا۔ جب وہ نوجوان اگر میرے لیے ڈٹ گئے تو میں تو رب ہوں، اگر وہ میرے لیے جان کی بازی لگانے کو تیار ہیں اور اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر وقت میں حکمرانوں سے ٹکرانے کو تیار ہیں، وقت کے ظالم حکمران کے سامنے سیسا پلائی ہوئی دیوار بننے کو تیار ہوں، تو اللہ نے فرمایا ایسے نوجوان ہی تو مجھے چاہیے۔ فرمایا ہم نے کیا کیا؟ جو ہمارے لیے قربان ہو جاتے ہیں پھر ہم بھی ان کو وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، ان کے دلوں کو اپنا کنیکشن عطا کر دیتے، پھر ہم نے ان کے دلوں کو اپنا ربط عطا کیا، اپنا ارتباط عطا کیا، اپنا کنیکشن عطا کیا، پھر ان کے دل کی وادی کو پھر اپنے مالائے اعلیٰ بنا دیا، پھر اپنے انوار و تجلیات کو منعکس کرنا شروع کر دیا۔ اس کا مطلب ثابت قدمی دے دی، انہیں پھر ثبات عطا کر دیا، اطمینان عطا کر دیا، قوت عطا کر دی، قوت گویائی عطا کر دی، قوت قلمی عطا کر دی، پھر زمان اور مکان کی ساری سمتیں
ان کے لیے سمیٹ کر اس کے لیے واری کر دی، اس کے لیے فدا کر دی، بتا دیا کہ اب قدم قدم پہ تم تنہا نہیں ہوگے، میرے فرشتے تیرا حالہ بنا کر چل رہے ہیں۔ یہ جو ربط ہے، اسی سے میں آگے چلتا ہوں۔ جب آئمہ لغت سے پوچھتے ہیں، وہ کہتے ہیں ربط سے رباط نکلا ہے، الرباط، ربط سے ہی الرباط نکلا ہے، توئے سے۔ اس کا مطلب یہ ہے، مختلف آئمہ معاجم اور آئمہ لغت بیان کرتے ہیں کہ الرباط کا مطلب ہے کہ اہل اللہ کی خانقاہ، الرباط کا مطلب ہے اہل اللہ کی عبادت گاہ، صالحین اتقیاء ابرار کی عبادت گاہ، خانقاہ کو الرباط کہتے ہیں۔ اب اللہ رب العزت نے فرمایا اذ اول فتیۃ الی الکہف، جب فرما دیا کہ وربطنا علی قلوبہم، تو ایسا ربط عطا کیا کہ ان کے وجود کو الرباط بنا دیا۔ پھر کہف کی طرف لے گیا، جب کہف میں گئے تو وہاں کیا کر رہے تھے؟ 309 سال وہ کیا کرتے رہے؟ وہ کس کے لیے وقت گزارتے رہے؟ وہ کس کے لیے شب و روز اپنے آپ کو فدا اور قربان کرتے رہے؟ وہ کرتے کیا رہے؟ بھئی یہاں سے خانقاہی نظام کو سمجھ لیں، یہاں سے اولیاء صالحین اتقیاء ابرار متقین کے ربط کو سمجھ لیں۔ جب آپ کہتے ہیں میں 200 میل سفر کر کے، 500 میل سفر کر کے یہاں آیا، آپ سے کوئی پوچھے یہاں کیوں آتے ہیں، سر کیوں جھکاتے ہیں، یا جھکتے ہوئے کیوں آتے ہیں، یا واری واری کیوں جاتے ہیں، یا کھڑے ہو کر اللہ سے کیوں مانگتے ہیں، بتا دیں اگر ایک کہف میں وہ اللہ والے 300 سال تک اگر جڑے رہے، خدا کے حضور اپنے آپ کو پیش کرتے رہے، اور اللہ نے انہیں سلا دیا، ایسے ہی سلایا جیسے حدیث میں آتا ہے نم کا نومت العروس۔ فرشتے جو مؤمنین کو کہیں گے سو جاؤ، جو مؤمنین کو قبر میں لٹایا جائے گا تو کہا جائے گا نم کا نومت العروس، وہ کہیں گے ہم کیا کریں؟ تمہارا ایسے سو جاؤ جیسے پہلی رات کی دلہن سوتی ہے۔ پوچھا وہ کیسے؟ اس نے کہا پہلی رات کی دلہن بھی کوئی سوتی ہے؟ وہ تو اپنے محبوب کے انتظار میں بیٹھی رہتی ہے۔ پھر اہل اللہ بھی آنکھیں بند کرتے ہوئے دکھاتے ضرور ہیں مگر سو نہیں رہے ہوتے، وہ اپنے محبوب کی آمد کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں، اپنے من موہن اور منٹھار کے آنے کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں۔ جب وہاں پکار آ جائے ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، کھڑے ہو کر تڑپ جاتے۔ اب وہاں پر 300 سال گزر گئے، اب اللہ رب العزت کا نظام دیکھیں، فرمایا وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ، کہ کبھی ہم انہیں دائیں طرف ان کی کروٹ پلٹ دیتے تھے، کبھی بائیں طرف ان کی کروٹ پلٹ دیتے تھے۔ کوئی پوچھے کیوں پلٹتے تھے؟ اس لیے کہ انوار و تجلیات کو جو نزول ہو رہا ہوتا تھا، کبھی دائیں طرف ان کا چہرہ موڑ کر یہاں کا فیض دیتے تھے، کبھی بائیں طرف ان کا سر پھیر کر بائیں طرف کا فیض دیتے تھے۔ پھر اللہ جہاں پر مسکن بنا دے، جس کا ماغا بنا دے، اور جسے اللہ رب العزت اپنی بارگاہ کی کہف بنا دے، جسے رباط بنا دے، جسے عبادت گزاروں کی عبادت گاہ بنا دے، اولیاء اتقیاء ابرار صلحاء کی عبادت گاہ بنا دے، جو ان کی چلہ گاہ بنا دے، تو اس کے ارد گرد میں بھی اللہ کی برکات کا نزول ہو رہا ہوتا ہے۔ بھئی ہم ہیں تو سوال کریں، یہ ہم ہیں کیونکہ بشریت کا بھی ایک بھوت سوار ہے، ہمارے اندر ایک ناسوتی کیفیات بھی ہیں، ایک مادی کیفیات بھی ہیں، کچھ عالم ارواح کی کیفیات ہیں، مگر زیادہ تر عالم مادہ کی کیفیات ہیں۔ تو پھر جبلت میں سب کچھ ہے، ہم تو سوچ سکتے ہیں کہ بھئی کیسے ملے گا، اور کب ملے گا، اور کتنا ملے گا، اور کس طرح ملے گا، یہ سوال ہے یا نہیں؟ اب وہاں پر ہم نہیں تھے، وہ کون تھا؟ ایک کتا تھا، وہ آیا اور ان کی چوکھٹ پر آ کر بیٹھ گیا۔ اب فرق یہ ہے کہ امام قرطبی تفسیر قرطبی میں لکھتے ہیں، فرماتے ہیں
وہ کتا انہیں دیکھ لیا، شاید اس کے دل کی کایا بدل گئی، اب ان کے پیچھے پیچھے ان کی مطابقت اور مطابقت میں چلتا جا رہا ہے، ان کی پیروی میں چل رہا ہے۔ کئی دفعہ امام قرطبی اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں اصحاب کہف مڑ کر اسے دیکھتے اور ان پر ایک خوف طاری تھا کہ کہیں وقت کے بادشاہ کو خبر نہ ہو جائے۔ انہوں نے گمان کیا کہ یہ کتا تو بھونکے گا، اس کے بھونکنے سے شور ہوگا، اس سے اہل محلہ کو پتا چلے گا، ارد گرد کی وادی میں کوئی آواز جائے گی، اور اگر بادشاہ وقت اور ظالم وقت کو پتا چل گیا تو ہمارا سراغ لگا لے گا۔ انہوں نے دھتکارا، شاید کہنے والے کہتے ہیں پتھر مارے، اسے بھیجنے کی کوشش کی، اسے بار بار ہٹاتے رہے، اور امام قرطبی لکھتے ہیں وہ دونوں پاؤں ایسے ادب سے ایسے کھڑے ہو کر کھڑا ہو گیا، گویا ہوا، اور کہنے لگا اے اللہ والو، میں کتا ضرور ہوں پر بھونکنے والا نہیں، میں کتا تو ہوں پر بھونکنے والا نہیں۔ پوچھا ہوگا پھر کس طرح کے کتے ہو؟ میں اہل اللہ کے در پر جڑ جاؤں تو وفادار وفا شعار بن کے رہتا۔ اب یہاں پر ایک نقطہ جوڑنا چاہ رہا ہوں اللہ کی توفیق سے۔ میں نے کہا تھا کہ ربط کی بات ہے، اس کتے کو بھی تو ربط ملا ہوگا تو آیا ہے، کنیکشن کے بغیر تو دنیا کا کوئی نظام نہیں چلتا، تو کتا کنیکشن کے بغیر کیسے آ گیا؟ تو اب پتا چلا کہ وہ جو کتا تھا وہ کیوں آیا، کیونکہ اسے اتنی سمجھ ضرور آ گئی کہ یہاں بھی کچھ ہے، اور جن کو تک رہا ہوں ان میں بھی کچھ ہے، اور جن کے در پر چوکھٹ پر آ کر بیٹھا ہوں اس در پر بھی کچھ ہے۔ پتا چلا ہمیں سمجھ آئے یا نہ آئے، اس کتے کو خانقاہی نظام ضرور سمجھ آ گیا تھا۔ وہ سمجھ گیا کہ یہاں بھی رباط ہے، یہاں پہ آل اللہ جہاں بس رہے ہوں، اللہ کا ذکر کر رہے ہوں، اس پہ توکل کر کے بیٹھے ہوں، اس کے صابر ہوں، اس کے کانے ہوں، اور پھر ابدی نیند سو رہے ہوں، اور خدا کے حضور اپنے آپ کو نم کا نومت العروس کی مانند بنا کر اپنا آپ خدا کے حوالے کر چکے ہوں، سپرد کر چکے ہوں، اپنی تفویض کر چکے ہوں۔ اسے سمجھ آ گئی مجھے بھی اگر کچھ ملنا ہے تو یہیں سے ملنا، اور ربط والی کوئی بات نہ ہوتی تو اللہ رب العزت کا ذکر قرآن میں نہ کرتا۔ اب اللہ رب العزت نے ذکر کرتا تو الگ بات تھی، اللہ رب العزت نے صرف ذکر تو نہیں کیا، تو کیا کیا؟ اللہ رب العزت کو اس کے بیٹھنے کا ادب بھی پسند آ گیا، اس کی ادا بھی پسند آ گئی، اور فرمایا وَقَلْبُهُمْ باسط ذراعیہ بالوسیل، وہ دیکھو تو صحیح وہ کتا کس طرح جم کر ادب کا پیکر بن کر دو زانوں ہو کر میرے اہل اللہ کی چوکھٹ پر خانقاہ کے سامنے بیٹھا۔ فرمایا جب ہم دائیں طرف پھیرتے تھے تو وہی فیض کتے کو بھی ملتا تھا، بائیں طرف پھیرتے تھے اسے بھی ملتا تھا،